السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم غزوہ طائف کے بارے میں جانیں گے۔ غزوہ طائف پہلا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے منجنیق اور دبابے کا استعمال کیا تھا۔ غزوہ طائف کو جاننے کے لیے ہم کو تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو مکہ کے آس پاس کے جو علاقے تھے جیسے کہ طائف، نخلا، اوتاس، ان علاقے میں رہنے والے قبیلے نے ارادہ کیا کہ اگر مسلمانوں کو آج نہیں روکا گیا تو کل ہمارے علاقے طائف پر بھی قبضہ کر لیں گے، اوتاس پر بھی قبضہ کر لیں گے اور نخلا پر بھی قبضہ جما لیں گے، اس لیے ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یہی سوچ کر طائف، نخلا اور اوتاس کے قبیلے نے 24,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے خلاف حنین کے وادی میں جمع ہو گئے۔ جب رسول اللہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو رسول اللہ نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور حنین کی وادی کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پر دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور کفار کو بری طرح شکست ہوئی۔ لہذا جب ان لوگوں کو شکست ہوئی تو ان میں سے ایک خاص قبیلہ جن کا نام قبیلہ بنو ثقیف تھا، وہ طائف کا رہنے والا تھا۔ ان کے پاس مضبوط قلعہ تھا، وہ دولت مند بھی تھے، ان کے پاس انگور کے باغات بھی تھے اور وہ جنگ میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ لہذا جب ان کو شکست ہوئی تو وہ اپنے شہر طائف کی جانب بھاگے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں طائف تک گئے اور قبیلہ بنو ثقیف طائف پہنچ کر اپنے قلعے میں بند ہو گئے اور قلعے کے دروازے کو بند کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا۔ پہلے تو مسلمانوں نے اپنا خیمہ قلعے کے اتنے قریب لگایا کہ دشمن کے تیر آسانی کے ساتھ مسلمانوں تک پہنچ جاتے تھے، جن کی وجہ سے 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خیمے کو اتنی دور لے جاؤ کہ دشمن کی تیر کی زد سے باہر رہ سکو۔ تب مسلمانوں نے اپنے خیمے اتنی دور لگائے کہ دشمن کے تیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کے بعد مسلمان اور قبیلہ بنو ثقیف کے درمیان شدت کی تیر اندازی ہوئی، لیکن اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے منجنیق کا استعمال کیا۔ منجنیق کہتے ہیں اس آلے کو جس کے ذریعے سے وزنی پتھر کو قلعے کی دیوار پر مارا جاتا ہے تاکہ قلعے کی دیوار کو توڑا جا سکے اور اس کے اندر فوج کو داخل کیا جا سکے۔ لہذا مسلمانوں نے پہلی بار منجنیق کا استعمال کیا اور منجنیق کے ذریعے اتنے پتھر مارے کہ قلعے کی دیوار ایک جگہ سے ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سوراخ ہو گیا۔ لہذا چند مسلمان اس سوراخ کے اندر داخل ہو کر اس سوراخ کو اور زیادہ کشادہ کرنے لگتے ہیں تاکہ پورے لشکر کو شہر میں داخل کرایا جا سکے، لیکن قلعے کی دیوار سے دشمن اتنے زیادہ تیر برسا رہے تھے کہ مسلمانوں کو وہاں رہنا مشکل ہو گیا اور وہ سوراخ سے باہر آ گئے۔ تب مسلمانوں نے دبابے کا استعمال کیا، لیکن یہ تدبیر بھی مسلمانوں کی ناکام رہی کیونکہ دشمن بہت زیادہ تیر برسا رہے تھے اور گرم لوہے بھی پھینک رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دبابے کا استعمال بھی بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ طائف کے جو انگور کے باغات ہیں ان کو برباد کر دیا جائے۔ لہذا مسلمان طائف کے انگور کے باغات کو برباد کرنے لگے۔ تو طائف والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، انگور کے باغات کو آپ برباد نہ کریں، یا تو آپ انہیں خود رکھ لیں یا ہمارے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح کے باغ اور کہیں نہیں پائے جاتے ہیں سوائے طائف کے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گزارش کو قبول فرمایا اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ ان کے انگور کے باغات کو برباد نہ کیے جائیں، اور اس طرح کرتے کرتے 17 دن محاصرے کے گزر گئے، اور یہ شوال کا مہینہ چل رہا تھا۔ شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کا نام ذی قعدہ ہے۔ ذی قعدہ اشہر حرم میں شامل تھا۔ اشہر حرم کہتے ہیں اس مہینے کو جس میں جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ سال کے 4 مہینے جنگ نہیں کرتے تھے، ان میں سے ایک مہینے کا نام ذی قعدہ بھی تھا۔
جن میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اشہر حرم آنے والا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ہم محاصرے کو اٹھا لیتے ہیں، اور جب اشہر حرم ختم ہو جائے گا تب ہم واپس آئیں گے اور ان کے قلعے کو محاصرے میں لے لیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے کو اٹھانے کا اعلان کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ مدینہ واپس آنے کے بعد جب اشہر حرم ختم ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرمان کے مطابق طائف کے قلعے کو محاصرے میں لینے کے لیے طائف جانا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف نہیں جاتے، اور مدینہ میں ہی رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہل طائف کو ہدایت دے۔ اس کے 1 سال بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو طائف کو محاصرے میں لیتے ہیں۔ 1 سال بعد 9 ہجری کو طائف والے خود سے اپنی مرضی سے مدینہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اس طرح طائف بلا خون ریزی کے فتح ہو جاتا ہے۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔